دوستو یہ ایتہاسک کہانی ہے آج سے لگ بھگ 450 سال پرانی، یعنی جب ہمارے دیش بھارت کے علاقے میں بادشاہ اکبر کا راج ہوا کرتا تھا، ٹھیک اسی دور میں ہی انگلینڈ کے علاقے میں انگریزوں کی ایک ایسی رانی کا راج ہوا کرتا تھا کہ جس کو ایلزابیتھ فرسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ انگریزوں کی یہ وہی رانی ہے کہ جس کے دور سے انگریزوں نے ترقی کرنا شروع کی تھی، اتنی ترقی کہ آگے چل کر دھیرے دھیرے یہ پوری دنیا پر چھا گئے تھے، اور انہوں نے نہ صرف دنیا کے اتہاس کی سب سے بڑی سلطنت کھڑی کر دی تھی، بلکہ دنیا کے بہت سارے طاقتور علاقوں کے ساتھ ساتھ ہمارے دیش بھارت پر بھی راج کیا تھا۔ دوستو ویسے تو انگریزوں کی اس رانی نے اپنی زندگی میں ایسے بہت سارے چھوٹے بڑے کام کیے تھے کہ جس کی وجہ سے اس کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے، مگر اس کی زندگی میں اس کی طرف سے کیا گیا وہ بڑا کام کہ جس کی وجہ سے یہ اتہاس میں سب سے زیادہ مشہور ہوئی، وہ عجیب و غریب اور خطرناک کام تھا کہ جس کے بارے میں آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے پہلے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا، اور مجھے امید ہے جب میں آپ کو اس عجیب و غریب اور خطرناک کام کے بارے میں بتاؤں گا تو آپ میں سے زیادہ تر لوگ نہ صرف حیران ہو جائیں گے بلکہ یہ سوچنے پر بھی مجبور ہو جائیں گے کہ آخر کوئی انسان ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ تو چلیے آج کی اپنی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دراصل دوستو 16ویں صدی میں یورپ میں رہنے والی لگ بھگ سبھی عورتیں اسنو وائٹ میک اپ کی دیوانی ہوا کرتی تھیں، یعنی یہ اپنے چہرے کو جتنا زیادہ سفید کیا کرتی تھیں اتنی ہی زیادہ خوبصورت مانی جاتی تھیں، اور اس عجیب و غریب میک اپ کی شروعات کی تھی انگلینڈ کی رانی یعنی ایلزابیتھ فرسٹ نے۔ رانی ایلزابیتھ اپنے چہرے پر اتنا ہیوی سفید میک اپ کیا کرتی تھی کہ اس کے اس میک اپ کی لگ بھگ 1 انچ موٹی پرت اس کے چہرے پر جم جایا کرتی تھی، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنا ہیوی میک اپ کرنا رانی ایلزابیتھ کا کوئی شوق نہیں بلکہ مجبوری ہوا کرتی تھی۔ دراصل دوستو ہوا یہ تھا کہ انگلینڈ کی گدی پر بیٹھنے کے صرف 4 سال بعد ہی رانی ایلزابیتھ اسمال پاکس نام کی ایک خطرناک بیماری کا شکار ہو گئی تھی۔ یہ وہی بیماری ہے کہ جس کو ہمارے ایریے میں خسرہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آج کے دور میں ہماری دنیا کے حد سے زیادہ ایڈوانس ہو جانے کی وجہ سے یہ بیماری بھلے ہی بہت ہلکی ہو چکی ہے، لیکن اس دور میں اگر کسی بھی انسان کو یہ بیماری ہو جایا کرتی تھی تو یہ موت کا فرمان سمجھا جایا کرتا تھا، کیونکہ اس وقت تک بھی ہمارا میڈیکل سسٹم اس خطرناک بیماری کا کوئی توڑ نہیں نکال سکا تھا۔ پورے جسم پر نکلنے والے خطرناک دانے بڑی بے دردی کے ساتھ انسان کو تڑپا تڑپا کر مار دیا کرتے تھے۔ رانی ایلزابیتھ خوش قسمتی سے اس بیماری سے بچ تو گئی تھی، مگر اس بیماری نے اس کے چہرے کی خوبصورتی کو پوری طرح سے برباد کر دیا تھا، کیونکہ دانوں کے ختم ہو جانے کے بعد بھی ان کے بڑے بڑے دھبے اس کے چہرے پر ہی باقی رہ گئے تھے۔ رانی ایلزابیتھ نے اب اپنی اس بدصورتی کو چھپانے کا ایک نیا طریقہ نکال لیا تھا، اور وہ اپنے ان دھبوں کو چھپانے کے لیے اپنی اسکن پر ایک موٹی پرت کا سفید میک اپ کرنے لگی تھی۔ وہ اپنے اس میک اپ میں لیڈ یعنی سیسے اور سرکے کا بھرپور استعمال کیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ اپنے ہونٹوں کو گلاب کی طرح اور بھی زیادہ سرخ بنانے کے لیے سنیبار نام کی ایک زہریلی چیز کا استعمال کیا کرتی تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس دور میں یورپ میں نہانے کا رواج زیادہ نہیں ہوا کرتا تھا، جس کی وجہ سے رانی ایلزابیتھ اپنے اس زہریلے میک اپ کو اپنے چہرے پر ہفتوں تک سجائے رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ اس میک اپ کو اتارتے وقت بھی انڈے کے چھلکوں اور پھٹکری اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی ہی خطرناک چیز یعنی مرکری کہ جس کو پارا بھی کہا جاتا ہے اس کا استعمال کیا کرتی تھی۔ اس کو یہ محسوس ہوا کرتا تھا کہ مرکری یعنی پارا اس کی اسکن کو اور بھی زیادہ نرم اور ملائم بناتا ہے، لیکن دوستو سچائی اس کے بالکل الٹ تھی۔ پگھلے ہوئے سیسے اور مرکری یعنی پارے نے دھیرے دھیرے اس کے چہرے کو بہت زیادہ کالا، جھریوں سے بھرپور اور بدنما بنا دیا تھا، جس کی وجہ سے اب وہ اس چہرے کو چھپانے کے لیے اور بھی موٹی پرت کا میک اپ سجانے لگی تھی، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے بڑھتے رانی ایلزابیتھ کے میک اپ کی یہ پرت آخری دنوں میں 1 انچ سے بھی موٹی ہو گئی تھی، اور یہ کام لگاتار کرنے کی وجہ سے اب رانی کی اندرونی حالت بھی خراب ہونے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کی یادداشت بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی، وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں بھی رہا کرتی تھی، وہ اپنے درباریوں کو حکم دے کر اکثر بھول جایا کرتی تھی۔ سخت چڑچڑی ہو جانے کی وجہ سے اب وہ بہت سارے اوٹ پٹانگ فیصلے بھی سنایا کرتی تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس رانی نے اپنے چہرے کی وجہ سے ہی پوری زندگی بھر شادی نہیں کی، حالانکہ ایک رانی ہونے کے ناطے اس کے پاس یورپ کے بہت اچھے رشتے موجود تھے،
ये अपने चेहरे को लेकर इतनी ज़्यादा सीरियस रहा करती थी कि अगर दरबार में बैठने के दौरान इसको किसी भी दरबारी के बारे में ये महसूस हो जाया करता था कि ये मेरी शक्ल को गौर से देख रहा है, तो ये उसको सज़ा भी दे दिया करती थी। पिघले हुए शीशे और मरकरी यानी पारे का लगातार इस्तेमाल करने की वजह से अब रानी एलिजाबेथ के सर के सारे बाल भी गिर चुके थे और उसका सर गंजा हो चुका था, जिस सर को छुपाने के लिए वो एक स्पेशल विग का इस्तेमाल किया करती थी। मगर महल में रहने वाले किसी भी इंसान को रानी एलिजाबेथ के गंजे सर से रिलेटेड कोई भी बात करने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी। यूरोप में रहने वाले ज्यादातर आम लोगों को तो रानी एलिजाबेथ के सर के गंजे होने की खबर उसकी मौत के बाद ही लग पाई थी। दरअसल दोस्तों, आपको बताते चलें कि रानी एलिजाबेथ के दोनों कानों के किनारों पर अगर छोड़ दिया जाए तो उसके ऊपर का पूरा सर गंजा हो चुका था। जैसे जैसे इस रानी की उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे इसके चेहरे की स्किन की हालत और भी ज्यादा खराब होती चली गई। मौसम खिजा यानी ऋतु के मौसम में इसके चेहरे पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाया करती थीं, जिन दरारों से अंदर का खून भी छलकने लगता था। इन तमाम हालात को देखकर रानी ने अब अपने महल से ज्यादा बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। इसके अलावा इसके महल से वो सारे आईने भी हटा दिए गए थे कि जो बार बार इसको इसकी चेहरे की हालत का एहसास दिलाते थे। दरअसल दोस्तों, इस रानी ने एक लंबे वक्त तक अपने चेहरे पर जो जहरीला मेकअप इस्तेमाल किया था, वो धीरे धीरे इसके स्किन के जरिए से बॉडी के अंदर भी जा चुका था, जिसने अंदर पहुंचकर तबाही मचाना शुरू कर दी थी। एक ऐसी तबाही कि जो इसकी मौत के बाद ही शांत हो सकी थी। आपको बताते चलें कि ये रानी अपने आखिरी दिनों में इतनी ज़्यादा बेचैन रहा करती थी कि 10 से 15 घंटे तक लगातार खड़ी रहा करती थी, क्योंकि इसको ये महसूस हुआ करता था कि अगर वो लेटेगी तो शायद दोबारा उठ न सकेगी। इतना ही नहीं, अपने ख़ास दरबारियों के बहुत समझाने के बावजूद भी ये अपने चेहरे को जाहिर न करने की वजह से डॉक्टर से अपना इलाज भी नहीं करवाया करती थी। इसी हालत में ही 1603 में आखिरकार इस रानी की मौत हो गई थी। एक्सपर्ट्स इसकी मौत की वजह कैंसर को बताते हैं, जो कैंसर उस जहरीले मटेरियल से हुआ था कि जो जहरीला मटेरियल इसकी चेहरे की स्किन के जरिए से इसकी बॉडी के अंदर दाखिल हुआ था। मगर दोस्तों, ये बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, बल्कि हैरानी की बात तो ये है कि इस रानी की मौत के कुछ दिनों के बाद ही वो ताबूत भी एक बड़े धमाके के साथ फट गया था कि जिस ताबूत के अंदर इस रानी को दफनाया गया था। रिसर्च हो जाने के बाद ये बात क्लियर हुई कि जिस वक्त इस रानी को इस ताबूत में दफनाया गया था, उस वक्त इसकी बॉडी में बहुत सारा जहर मौजूद था, जो बाद में धीरे धीरे एक जगह पर इकट्ठा होना शुरू हो गया था। और ताबूत के पूरी तरह से बंद होने की वजह से ये एक जगह पर इकट्ठा होने वाला जहर एक धमाके का सबब बना था। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें, बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।